بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مائیکل ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر مسکرایا اور بولا، کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے باپ کے پاس تھا۔ دولت، دماغ، اثر و رسوخ، وفادار ساتھی، سب کچھ وہی ہے، بلکہ شاید بعض فیصلے کرنے میں مجھے اپنے والد سے کم وقت لگے۔ بہرحال مجھے ٹیسو کے بارے میں سوچ کر افسوس ہو رہا ہے۔ کیا تم نے بارزنی سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے؟ ہیگن نے پوچھا۔ ہاں، مائیکل نے جواب دیا، ٹھیک ہفتے بعد ملاقات طے پائی ہے۔ ملاقات ٹیسو ہی کے علاقے میں ہوگی تاکہ میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کروں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ مائیکل نے وہ ہفتہ نہایت محتاط انداز میں گزارا اور مال کی حدود سے باہر کہیں نہیں گیا۔ آخر وہ دن آن پہنچا جب بارزنی سے رات کو اس کی ملاقات طے تھی۔ اس روز دن میں ہی اس نے اپنی بہن کونی اور اس کے بچوں کو لاس ویگاس بھجوایا تھا۔ کونی سے اس نے یہی کہا تھا کہ یہ ان سب لوگوں کے لاس ویگاس منتقل ہونے کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ اپنے بہنوئی رضی کو البتہ اس نے یہ کہہ کر وہیں روک لیا تھا کہ اس سے اسے کوئی ضروری کام لینے تھے۔ مائیکل نے اپنی بیوی کے کو بچوں کے ساتھ اس کے والدین کے گھر نیو ہیمپشائر بھیج دیا تھا۔ وہ رات مائیکل کے لیے نہایت اہم اور فیصلہ کن تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس رات مال پر کسی گھر میں اس کی اپنی فیملی کی کوئی عورت اور بچے موجود ہوں۔ اسی رات وہاں سے بہت دور بفیلو شہر کی ایک سڑک پر واقع ایک پیزا پارلر میں کاؤنٹر کے سامنے صرف ایک ہی گاہک بیٹھا دھیرے دھیرے پیزا کوئی نوالے چبا رہا تھا۔ وہ ایک سخت جان سا نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ اس وقت لنچ کا رش ختم ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی اور رات کا کھانا کھانے کے لیے ابھی گاہکوں کی آمد شروع نہیں ہوئی تھی۔ رات کو ویسے بھی پیزا کم ہی بکتا تھا۔ کاؤنٹر مین کی طرف بغور دیکھتے ہوئے اچانک نوجوان گاہک نے کہا، سنا ہے تمہارے پیٹ پر ایک بڑا سا ٹیٹو بنا ہوا ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو مجھے تمہاری قمیض کے کھلے ہوئے بٹنوں کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھے پورا ٹیٹو دکھاؤ۔ کاؤنٹر مین بری طرح چونکا۔ اس نے گاہک کی طرف دیکھا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کاؤنٹر مین ہی اس پیزا پارلر کا مالک تھا۔ اس سے کسی نے آج تک ایسی فرمائش نہیں کی تھی۔ در حقیقت یہاں تو کسی کو اس کے ٹیٹو کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ قمیض کے باقی بٹن بھی کھولو، مجھے اپنا ٹیٹو دکھاؤ، گاہک نے اس بار فرمائش کرنے کے بجائے حکم دینے کے انداز میں کہا۔ میرے پیٹ پر کوئی ٹیٹو نہیں ہے، کاؤنٹر مین نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا۔ وہ آدمی دوپہر کی شفٹ میں یہاں ہوتا ہے جس کے پیٹ پر ٹیٹو ہے۔ اس نے شاید اپنی دانست میں گاہک کی نظر بچا کر اپنی قمیض کا کھلا ہوا بٹن بند کرنے کی کوشش کی۔ گاہک زور سے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بے رحمانہ تھی۔ کاؤنٹر مین الٹے قدموں پیچھے کھسکنے لگا، لیکن اس کے پیچھے دیوار تھی۔ گاہک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ گاہک نے فائر کیا، کاؤنٹر مین پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ گاہک نے دوسرا فائر کیا تو وہ فرش پر گر پڑا۔ گاہک کاؤنٹر کے گرد گھوم کر اندر آیا۔ کاؤنٹر مین ابھی زندہ تھا۔ گاہک نے اس کی قمیض پکڑ کر اس طرح جھٹکا دیا کہ بٹن ٹوٹ گئے اور اس کے پیٹ پر موجود بڑا سا ٹیٹو صاف دکھائی دینے لگا۔ اس کے سینے سے خون بہہ کر اس ٹیٹو کے کچھ حصے پر آ گیا تھا۔ فیب، گاہک نے دم توڑتے ہوئے کاؤنٹر مین کو مخاطب کیا، مائیکل کارلیون نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریوالور کی نال کاؤنٹر مین کی کن پٹی پر رکھی اور ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ پھر وہ پیزا پارلر سے باہر آیا۔ فٹ پاتھ سے ایک کار لگی کھڑی تھی جس کا انجن سٹارٹ تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گاہک پھرتی سے اس میں بیٹھا اور کار تیز رفتاری سے آگے روانہ ہو گئی۔ اپنی بیوی اور بچوں کو لاس ویگاس کے لیے روانہ کرنے کے بعد رضی اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا پینے پلانے کے شغل سے دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھر کی کھڑکی سے وہ باہر کا منظر بھی دیکھ سکتا تھا
اس نے الگ الگ گاڑیوں میں مینزا اور ٹیسو کو آتے دیکھا تھا۔ گیٹ پر اسے نئے چہرے نگرانی کی ڈیوٹی انجام دیتے نظر آئے تھے۔ ہال کے سرے پر جہاں زنجیر لگی ہوئی تھی اسے لیمپون بھی نظر آیا تھا۔ لیمپون کو وہ پہچانتا تھا اور اس کے اندازے کے مطابق لیمپون اتنا چھوٹا آدمی نہیں تھا کہ پہرے داری کے فرائض انجام دیتا، لیکن بہرحال مائیکل اب باس تھا، وہ کسی کی ڈیوٹی کہیں بھی لگا سکتا تھا۔ رضی کو مال کی فضا کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مائیکل نے اسے کیوں روکا تھا، تاہم اس کے لیے یہ بات ہی اطمینان بخش تھی کہ مائیکل نے اسے اشارہ دیا تھا، وہ کوئی بڑا کام اس کے سپرد کرنا چاہ رہا تھا۔ رضی کا اندازہ تھا کہ اب اسے فیملی میں موضوع سے موضوع تر مقام ملنے کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ ادھر لیمپون مال کے سرے پر موجود تھا، جہاں دو آہنی ستونوں کے درمیان لوہے کی موٹی سی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ ایک ستون میں ایک خانہ بنا ہوا تھا جس میں ایک ٹیلی فون نصب تھا۔ لیمپون اپنے آدمیوں سے گپ شپ کرتے ہوئے منتظر سے انداز میں وہیں ٹہل رہا تھا۔ آخر فون کی گھنٹی بجی، لیمپون نے ریسیور اٹھایا۔ سٹیج تیار ہے، تم اپنی انٹری دے دو۔ دوسری طرف سے کسی نے صرف اتنا کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ لیمپون نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور اپنے آدمیوں کو وہیں نگرانی پر چھوڑ کر اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ وہ کازوے والے برج پر پہنچا۔ یہ وہی برج تھا جس پر ٹول ٹیکس کے محرابی گیٹ کے قریب سنی کو قتل کیا گیا تھا۔ وہاں ایک اور کار لیمپون کی منتظر تھی جس میں دو آدمی موجود تھے۔ لیمپون نے اپنی کار وہیں چھوڑی اور ان دونوں کے ساتھ اس دوسری کار میں بیٹھ کر مزید آگے روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ سن رائز ہائی وے کے ایک موٹل تک پہنچے جو چھوٹے چھوٹے بنگلوں جیسے یونٹس پر مشتمل تھا اور موٹل کے بجائے چھوٹی سی کوئی ہاؤسنگ سکیم معلوم ہوتا تھا۔ اس کے رہائشی یونٹس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں تھے، ان کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ وہاں روشنی بہت کم تھی اور بیشتر قیام گاہیں محض ہیولوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ لیمپون اور اس کے ساتھیوں کی گاڑی ایک قیام گاہ کے سامنے جا کر رکی اور لیمپون نیچے اتر آیا۔ اس نے لات مار کر چھوٹے سے اس بنگلہ نما یونٹ کا دروازہ کھولا اور بیڈ روم میں جا پہنچا۔ ٹیگ فیملی کا سربراہ فلپ ٹیگ سامنے ہی بیڈ پر خاصی ناروا حالت میں کھڑا تھا۔ اس کی عمر تو 70 سال کے قریب تھی، لیکن خواہشوں نے ابھی اس کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اس کمرے کو اس نے مستقل طور پر اپنی عیاشی کا اڈا بنایا ہوا تھا۔ موٹیل کا یہ یونٹ اس نے فرضی نام سے ماہانہ بنیادوں پر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ جب بھی اس کا پروگرام بنتا تھا وہ اپنے محافظوں کے بغیر رات کی تاریکی میں خاموشی سے یہاں پہنچ جاتا تھا۔ شہر کے کسی حصے سے اعلیٰ درجے کی کوئی نوجوان کال گرل بھی وہاں پہنچ جاتی تھی۔ فلپ ٹیگ کا خیال تھا کہ اس کے اس اڈے اور اس کے اس معمول سے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ اب تک تو یہ اس کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ ہی ثابت ہوا تھا، لیکن آج نہ جانے کس طرح یہ صفاک صورت نوجوان یہاں آن پہنچا تھا، جس نے لات مار کر دروازے کا تالا توڑ دیا تھا اور جس کے ہاتھ میں گن بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے فلپ کے بوڑھے جسم پر 4 گولیاں اتاری اور فوراً باہر آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے فلپ کے جسم پر جہاں جہاں گولیاں ماری تھیں اس کے بعد اس کے بچنے کا 1% بھی امکان نہیں تھا۔ لڑکی کے بارے میں اس نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اوندھی لیٹی تھی اور شاید فائروں کی آواز سن کر وہ اسی حالت میں ساکت ہو گئی تھی، یا پھر اسے سیدھی ہونے اور لیمپون کے چہرے پر نظر ڈالنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی، اور یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ شاید موت اس کا مقدر بھی ہوتی۔ لیمپون شاید ایک چشمدید گواہ کو چھوڑنے کا خطرہ مول نہ لیتا۔ باہر آ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور واپس روانہ ہو گیا۔ دونوں آدمیوں نے اسے ٹول ٹیکس والے برج پر وہیں اتارا جہاں سے ساتھ لیا تھا۔ لیمپون وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور لانگ بیچ واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اسی طرح مال کے گیٹ پر موجود تھا جیسے وہاں سے کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ ایلبرٹ پولیس کی ملازمت سے تو نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کے پاس کسی نہ کسی طرح ایک مکمل پولیس یونیفارم، بیج اور چالان کی کتاب وغیرہ بچی رہ گئی تھی۔ آج اس نے برسوں بعد وہی یونیفارم جاڑ پہنچ کر پہنی تھی اور اپنے بیج کو بھی خوب چمکایا تھا۔ اس کی بغل میں چھڑی بھی دبی ہوئی تھی اور وہ مکمل طور پر پولیس والا نظر آ رہا تھا جو گشت پر نکلا ہوا تھا۔ وہ ڈیوٹی پر نکلے ہوئے پولیس آفیسر کے انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لیتا ہوا نپے تلے قدموں سے راک فیلر سینٹر کی طرف بڑھ رہا تھا
اس نے اپنی پولیس کیپ پیشانی پر کچھ زیادہ جھکائی ہوئی تھی۔ زیادہ تر پولیس والے اپنی یونیفارم اور ٹوپی میں تقریباً ایک جیسے لگتے تھے۔ البرٹ کی پیشانی پر اس کی ٹوپی کا چھجا ذرا زیادہ جھکا ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت اور بھی مشکل تھی۔ راک فیلر سینٹر کے سامنے اسے بڑی سی وہ شاندار گاڑی کھڑی نظر آ گئی جسے در حقیقت اس کی نظریں تلاش کر رہی تھیں۔ وہ گاڑی عین اس بورڈ کے نیچے کھڑی تھی جس پر لکھا تھا یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص منتظر انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مضبوط جسم کا مالک تھا اور شکل سے ہی بدماش لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر البرٹ کچھ اور آہستہ چلنے لگا۔ ٹہلنے کے سے انداز میں وہ گاڑی تک پہنچا۔ اس نے چھڑی سے بونٹ کھٹکھٹایا۔ ڈرائیور نے اس کی طرف دیکھا تو البرٹ نے چھڑی سے بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے بورڈ کی طرف دیکھا لیکن البرٹ کو جواب دینے کی زحمت نہیں کی اور بے نیازی سے منہ پھیر لیا۔ تب البرٹ ڈرائیونگ سائیڈ کی کھڑکی پر جا پہنچا اور سخت لہجے میں بولا، تم ان پڑھ ہو یا نابینا؟ کیا مطلب؟ ڈرائیور نے پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں یہ بورڈ نظر نہیں آ رہا یا تم اسے پڑھ نہیں پا رہے؟ البرٹ نے پوچھا۔ تم شاید اس علاقے کے پولیس اسٹیشن میں نئے آئے ہو جو مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو۔ وہ شخص آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورتے ہوئے بولا، میں اس علاقے کے پولیس اسٹیشن میں تمہاری پیدائش سے بھی پہلے سے تعینات ہوں، لیکن تم میرے نئے یا پرانے ہونے کی فکر میں نہ پڑو۔ یہ بتاؤ گاڑی یہاں سے ہٹا رہے ہو یا میں تمہیں چالان کا ٹکٹ بھی دوں اور تمہیں نیچے اتار کر تمہاری پیٹھ پر 2-4 ٹھڈے بھی رسید کروں؟ ڈرائیور ایک لمحے کے لیے تذبذب میں نظر آیا، پھر ذرا نرم پڑتے ہوئے بولا، اتنا گرم ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تمہیں چالان کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کر دو، اور اگر چاہو تو یہ رکھ لو۔ اس نے $10 کا ایک نوٹ نکال کر البرٹ کی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن البرٹ پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ نوٹ اس شخص کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ اپنا لائسنس اور رجسٹریشن بک دکھاؤ، البرٹ نے حکم دیا۔ دیکھو یہ مسز بارزنی کی گاڑی ہے، میں ان کا آدمی ہوں۔ ڈرائیور نے گویا بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میرے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرنے سے پہلے اپنے پولیس اسٹیشن کے انچارج سے مسٹر بارزنی کے بارے میں پوچھ لینا، شاید تم ان کی گاڑی نہیں پہچانتے۔ البرٹ نے مسٹر بارزنی کو ایک موٹی سی گالی دی جس پر اس شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے راک فیلر سینٹر کی سیڑھیوں سے 3 آدمی اترتے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک بارزنی اور 2 اس کے باڈی گارڈ تھے۔ بارزنی اس وقت طے شدہ پروگرام کے مطابق مائیکل سے ملنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ بارزنی ایک پولیس آفیسر کو اپنی گاڑی کے قریب دیکھ کر ذرا جلدی سے قریب آیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے آدمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ پولیس والا شاید علاقے میں نیا آیا ہے، چالان کرنا چاہتا ہے، لائسنس اور رجسٹریشن بک مانگ رہا ہے۔ اس کے آدمی نے حقارت سے البرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بارزنی تیزی سے البرٹ کی طرف گھوما لیکن اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک گولی نے اس کی پیشانی میں اور دوسری گولی نے اس کے گلے میں سوراخ کر دیا۔ کوئی بھی نہیں دیکھ سکا تھا کہ البرٹ نے اپنے ہولسٹر سے ریوالور کب نکالا تھا۔ اس کے باڈی گارڈز اور ڈرائیور کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ البرٹ اپنی پولیس ملازمت کے زمانے سے لے کر اب تک زبردست نشانے باز چلا آ رہا تھا۔ اس نے باقی تینوں افراد کی پیشانی پر گولی ماری، اتنے عمدہ نشانے کے ساتھ ان کے لیے ایک ایک گولی ہی کافی تھی۔ ان چاروں کو ڈھیر کرنے کے بعد البرٹ تیزی سے دوڑا اور موڑ مڑ کر ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا جو دہشت کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ موڑ مڑتے ہی البرٹ ایک گاڑی میں بیٹھ گیا جو پہلے سے وہاں موجود تھی اور جس کا انجن سٹارٹ تھا۔ گاڑی تیزی سے آگے روانہ ہو گئی۔ البرٹ نے اپنا پولیس یونیفارم کا کوٹ اور ٹوپی اتار کر گاڑی میں پڑے ہوئے ایک بیگ میں ڈال دی۔ ریوالور بھی اس نے اسی بیگ میں ڈال دیا۔ گاڑی کی سیٹ پر ایک اوور کوٹ پڑا تھا۔ البرٹ نے وہ پہن لیا اور سیدھا ہو کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اب وہ ایک عام سویلین آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑی نے اسے ایک جگہ اتار دیا، وہاں سے وہ ٹیکسی میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بیگ گاڑی میں ہی رہ گیا جس میں اس نے پولیس یونیفارم کا کوٹ وغیرہ ڈالا تھا۔ اسے ٹھکانے لگانا اب گاڑی والوں کی ذمہ داری تھی۔ ڈان کارلیون کے گھر کے کچن میں ٹیسو بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا جب ہیگن اس کے پاس آیا اور بولا، مائیکل میٹنگ کے لیے تیار ہے، تم بارزنی کو فون کر کے کہہ دو
کہ وہ روانہ ہو جائے۔ ٹیسو نے اسبات میں سر ہلایا اور کچن کے فون پر ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز سن کر وہ بولا، ہم بروکلین آ رہے ہیں۔ صرف اتنا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور ہیگن کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے مائیکل آج کوئی اچھا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یقیناً، ہیگن نے خوش دلی سے جواب دیا۔ وہ ٹیسو کو ساتھ لے کر باہر مال پر آیا اور وہ دونوں مائیکل کے گھر پہنچے۔ وہاں دروازے پر ایک گارڈ نے انہیں روک لیا۔ باس نے کہا ہے کہ وہ الگ گاڑی میں تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، تم دونوں دوسری گاڑی میں آگے چلو۔ گارڈ نے کہا۔ ٹیسو کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں اور وہ ہیگن کی طرف دیکھ کر بولا، مائیکل نے اچانک یہ کیا فیصلہ کر لیا؟ اس طرح تو میرے سارے انتظامات خراب ہو جائیں گے۔ اس لمحے نہ جانے کس طرف سے 3 گارڈز اور نمودار ہو گئے۔ ہیگن نہایت نرمی سے ٹیسو سے مخاطب ہوا، میں بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا ٹیسو۔ تب گویا ایک ہی لمحے میں سب کچھ ٹیسو کی سمجھ میں آ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ بازی ہار گیا تھا۔ اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمودار ہو گئے۔ یک لخت ہی وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا دکھائی دینے لگا۔ گارڈز نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ وہ اسے ایک کار کی طرف لے چلے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہیگن اسے گارڈز کے نرغے میں جاتے دیکھ رہا تھا۔ اسے دل ہی دل میں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ٹیسو زندگی بھر فیملی کا انتہائی با اعتماد ساتھی رہا تھا۔ اس میں جرأت اور سمجھداری دونوں ہی خصوصیات تھیں۔ انہی دونوں خصوصیات کے ساتھ اس نے فیملی کے لیے ہمیشہ ناقابل فراموش خدمات انجام دی تھیں اور ہر بحران میں فیملی کا ساتھ دیا تھا۔ اب بڑھاپے میں آ کر نہ جانے کیوں اس پر لالچ غالب آ گیا تھا۔ اپنی دانست میں تو اس نے موقع محل دیکھ کر بڑا زبردست کاروباری داؤ کھیلا تھا، لیکن مائیکل کی سمجھ بوجھ اور ہوشیاری کے بارے میں اس کا اندازہ غلط ہو گیا تھا۔ وہ اسے نو آموز اور نا تجربے کار سمجھ کر دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس نے زندگی میں یہی ایک بڑی غلطی کی تھی اور اب اس کی سزا بھگتنے جا رہا تھا، سزائے موت۔ رضی اپنے گھر میں بیٹھا کھڑکی سے مال پر جاری ساری آمد و رفت کا نظارہ کر رہا تھا اور بے چین ہو رہا تھا۔ اسے مال پر اور وہاں واقع تمام مکانوں میں غیر معمولی نقل و حرکت نظر آ رہی تھی۔ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اپنے آپ کو اس سے بے خبر محسوس کر رہا تھا اور یہی احساس اس کا اضطراب بڑھا رہا تھا۔ مائیکل نے اس سے کہا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر انتظار کرے اور وہ اسے بلوائے گا، لیکن اس نے ابھی تک اسے نہیں بلوایا تھا۔ مائیکل نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کوئی بڑا کام اس کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ وہ کام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر بھی رضی مضطرب ہو رہا تھا۔ آخر دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ یہی سمجھا کہ مائیکل نے اسے بلانے کے لیے فون کرنے کے بجائے کسی آدمی کو بھیج دیا تھا، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک عجیب سے خوف سے اس کا دل ڈوب گیا اور ٹانگوں سے گویا جان نکل گئی۔ مائیکل خود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیگن اور لیمپون اس کے ساتھ تھے۔ مائیکل کے چہرے پر پھیلی ہوئی گہری سنجیدگی رضی کو موت کا پیغام محسوس ہوئی۔ وہ تینوں اندر آ گئے اور مائیکل بلا تمہید بولا، رضی، تمہیں سنی کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن حقائق بہرحال حقائق ہوتے ہیں، انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ رضی نے اپنے تاثرات سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن شاید اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مائیکل نے سرد لہجے میں بات جاری رکھی تھی، تم نے اس روز جان بوجھ کر میری بہن کو مارا پیٹا تھا۔ تمہیں یقین تھا کہ وہ اپنے والدین کے گھر فون کرے گی اور یہ بات سنی کے علم میں آ جائے گی۔ سنی کتنا غصے والا انسان تھا یہ بھی تم اچھی طرح جانتے تھے۔ تمہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ رات کے وقت سنی لانگ بیچ سے روانہ ہوگا تو شارٹ کٹ کے لیے ٹول ٹیکس کے برج والا راستہ اختیار کرے گا۔ وہاں بارزنی فیملی کے آدمی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ صحیح مخبری کے بغیر وہ اتنے صحیح وقت پر اتنی صحیح جگہ پر موجود نہیں ہو سکتے تھے۔ ان حالات میں مخبر کوئی گھر کا آدمی ہی ہو سکتا تھا اور وہ تم تھے رضی۔ رضی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مائیکل کے لہجے میں ہلکی سی افسردگی آ گئی۔ تم نے کارلیون فیملی کو بے وقوفوں کا گھرانہ سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی رضی۔ میں بے قصور ہوں مائیکل، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رضی دہشت کے عالم میں ہسٹریائی سے انداز میں بول اٹھا۔ ٹیگ اور بارزنی فیملی کے سربراہ دونوں مر چکے ہیں، مائیکل سرد لہجے میں بولا۔ میں آج کی رات اپنی فیملی کے تمام ادھار چکا دینا چاہتا ہوں۔ جھوٹ بولنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
نیو یارک کے مگرمچھوں نے سمجھ لیا تھا کہ کارلیون فیملی اب بہت کمزور ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے اسے نگلنے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ ہم نے لاس ویگاس منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو انہیں اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ مکمل طور پر ہماری شکست کا اعلان ہے۔ شاید ہم میں اتنا دم ہی نہیں رہا کہ ہم نیو یارک میں ٹک سکیں۔ مائیکل نے گہری سانس لی اور پلک جھپکائے بغیر رضی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ان سب کو بتا کر جاؤں گا کہ ان کے اندازے کتنے غلط تھے۔ ہمارا لاس ویگاس جانے کا فیصلہ کسی کمزوری یا خوف کی پیداوار نہیں، بلکہ کاروباری مصلحتوں کا نتیجہ تھا۔ افسوس کہ ہمارے اس فیصلے کو بے وقوفوں نے غلط زاویے سے دیکھا۔ کارلیون فیملی امریکہ کی سب سے طاقتور فیملی تھی، ہے اور آئندہ بھی رہے گی، چاہے وہ نیو یارک میں ہو، لاس ویگاس میں یا کہیں اور۔ ہیگن اور لیمپون اس طرح عقیدت سے مائیکل کی طرف دیکھ رہے تھے جس طرح وہ کبھی گاڈ فادر کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ مائیکل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جس نے ہمارے ساتھ جو کیا اسے اس کا حساب بہرحال دینا ہوگا، لیکن تم یہ مت سمجھو کہ میں نے سنی کی موت کا حساب برابر کرنے کے لیے تمہیں مروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم بہرحال میری بہن کے شوہر، میرے بھانجے کے باپ اور فیملی کا ایک حصہ ہو۔ میں اپنی بہن کو بیوہ اور اپنے بھانجے کو یتیم نہیں کر سکتا۔ بس میں نے تمہیں صرف فیملی سے لا تعلق کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کونی لاس ویگاس جا چکی ہے، تمہیں بھی لاس ویگاس جانا ہوگا، لیکن اب فیملی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تمہیں ہماری طرف سے گزر اوقات کے لیے ایک محدود سا وظیفہ ملتا رہے گا، اس سے زیادہ تم جو کرنا چاہو گے خود کرو گے۔ فیملی تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گی۔ باہر ایک کار تمہاری منتظر ہے، تمہیں اسی وقت ایئرپورٹ روانہ ہونا ہے۔ رضی کی گویا جان میں جان آ گئی، اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ مائیکل بولا، لیکن تمہیں کم از کم اپنی غلطی پر تھوڑی بہت ندامت کا اظہار تو کرنا چاہیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، رضی سر جھکا کر بولا، اور تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری غلطی معاف کر دی۔ گڈ۔ مائیکل نے گویا اپنا اندازہ درست ثابت ہونے پر طمانیت سے سر ہلایا، پھر سرسری سے لہجے میں پوچھا، تمہیں کس نے خریدا تھا، ٹیگ فیملی یا بارزنی فیملی نے؟ بارزنی فیملی نے، رضی نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ مائیکل نے ایک بار پھر طمانیت سے سر ہلایا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ رضی دروازے کی طرف بڑھا، تینوں آدمی اس کے پیچھے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی لیکن مال پر تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ مائیکل نے رضی کو اس میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رضی ڈرائیور کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، تاہم گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی قمیض پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ گاڑی اسے لے کر روانہ ہو گئی۔ مال کے گیٹ سے نکل کر گاڑی آگے بڑھی تو رضی نے یہ دیکھنے کے لیے سر گھمانا چاہا کہ پچھلی سیٹ پر بھی کوئی بیٹھا تھا یا نہیں، مگر اسے یہ دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ عین اسی لمحے نائلون کی ڈوری کا پھندا اس کے گلے میں آن پڑا اور فوراً ہی بری طرح کس دیا گیا تھا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپا، لیکن پھندا لمحہ با لمحہ سخت ہوتا چلا گیا۔ مینزا اس کام میں بہت ماہر تھا اور عمر زیادہ ہو جانے کے باوجود اس کی طاقت میں کمی نہیں آئی تھی۔ آخر کار رضی کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ ساکت ہو گیا۔ اسی رات کے اندر ٹیگ اور بارزنی فیملی کے مزید کئی آدمی مارے جا چکے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بعض مقامات پر کارلیون فیملی کے ناجائز دھندوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی موت عبرت ناک تھی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پانچوں فیملیز میں سنسنی اور خوف کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ وہ ذرا سا رد عمل بھی ظاہر نہیں کر سکیں۔ اوپر سے ان کے کئی خاص آدمیوں نے وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے مائیکل کے سامنے پیش ہو کر گھٹنے ٹیک دیے اور گویا جان کی امان چاہی۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا تھا کہ شاید ان کی موت کا پروانہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ مائیکل اپنے فیصلوں اور حکمت عملی سے مطمئن تھا۔ کافی حد تک وہ فتح کے احساس سے بھی سرشار تھا۔ بدمزگی صرف یہ ہوئی کہ اس کی بہن کونی اپنے شوہر کی موت کی خبر سن کر ہوائی جہاز کے ذریعے نیو یارک واپس پہنچی اور دیوانوں کی طرح روتی پیٹتی اور ہسٹریائی انداز میں چیختی ہوئی مائیکل کے گھر میں گھس آئی۔ مائیکل اس وقت کے ساتھ لیونگ روم میں بیٹھا تھا۔ کے تو کونی کو تسلی دینے کے ارادے سے بازو پھیلا کر اٹھی تھی، لیکن جب اس نے کونی کو چیختے اور مائیکل کو بد دعائیں اور کوسنے دیتے سنا تو وہ اپنی جگہ بت بن کر رہ گئی۔
خبیث سور، کونی سینہ پیٹتے ہوئے مائیکل کی طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہہ رہی تھی، تم نے میرے شوہر کو مروا دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم اسے سنی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ تم نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک پاپا زندہ تھے۔ پاپا کے مرتے ہی تم نے بدلہ لے لیا، لیکن تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تمہاری بہن بیوہ ہو جائے گی، بھانجا یتیم ہو جائے گا۔ وہ اس شوہر کا ماتم کر رہی تھی جو اسے آئے دن اس بری طرح پیٹتا تھا کہ اس کے چہرے اور جسم پر نیل اور زخم پڑ جاتے تھے۔ وہ بین کر رہی تھی اور کہ اس طرح دم بخود اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ جبکہ مائیکل کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کونی اسے 2 ہتھڑ رسید کرنے کے لیے آگے بڑھی تو مائیکل نے سختی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے ذرا پیچھے دھکیل دیا کہ گویا کونی کو سنبھالنے کے ارادے سے آگے بڑھی اور بولی، کونی تم اس وقت پریشان ہو، تم مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو۔ کونی اس پر بھی برس پڑی، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے شوہر کا اصل روپ کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ اس نے ایک رات کے اندر اندر کتنے لوگوں کو مروایا ہے؟ تم تو اخبار پڑھ کر یہی سمجھ رہی ہوگی کہ وہ سب جرائم پیشہ اور بدماش تھے، آپس کی لڑائیوں میں مارے گئے۔ تم نے تو شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان سب کو مروانے والا یہ تمہارا شوہر تھا، جو معزز، معصوم اور شریف بنا تمہارے پاس بیٹھا ہے۔ اسے گھر لے جاؤ اور اس کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلواؤ۔ مائیکل نے پرسکون لہجے میں گارڈ کو حکم دیا۔ 2 گارڈز کونی کو بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے لے گئے۔ کے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کچھ نہیں، اسے ہسٹریا کا دورہ پڑا ہے، تمہیں اس کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، مائیکل نے کہا۔ پھر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سرد مہری اور سختی آ گئی۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، آئندہ تم فیملی کے معاملات میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی۔ وہ اٹھا اور باہر ہال کی طرف چل دیا۔ کہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ آج اسے ایک قطعی مختلف انسان محسوس ہوا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے یہ وہ مائیکل نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ کئی منٹ تک وہ وہیں ساکت کھڑی رہی، پھر دھیرے دھیرے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اوپر جانے سے پہلے اس نے ایک دیوار کی اوٹ سے ہال میں جھانکا۔ مینزا، ایلبرٹ اور لیمپون اس کے شوہر سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا ان تینوں نے باری باری عقیدت بھرے انداز میں مائیکل کا ہاتھ چوما تھا اور اسے گاڈ فادر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ کہ کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی تھی، یا پھر شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ مائیکل اس دوران ایک شاہانہ تمکنت سے کھڑا تھا۔ اس کی وجیح شخصیت کسی رومن شہنشاہ سے مشابہ محسوس ہو رہی تھی، جو اپنے دربار میں کھڑا ہو کر شاید لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کر رہا تھا۔ وہ بالکل مطمئن اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس وقت نہ جانے کیوں کے کو یقین ہونے لگا کہ کونی نے مائیکل پر ہسٹریائی کیفیت میں جو الزامات لگائے تھے وہ سب صحیح تھے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ بچوں کو ساتھ لے کر نکلی اور مائیکل کو بتائے بغیر نیو ہیمپشائر اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ 1 ہفتے تک کسی نے اس کی خیر خبر نہیں لی، تاہم اس کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ مائیکل کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس کے وہ دن ایک عجیب سی افسردگی اور دل شکستگی کے عالم میں گزرے۔ اس میں گویا قوت فیصلہ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ مائیکل گویا اس کے یوں آنے کی وجہ بھی سمجھ گیا تھا۔ 7ویں روز بڑی سی ایک سیاہ کار اس کے گھر کے دروازے پر آ کر رکی۔ اس میں ٹام ہیگن تھا۔ اس کے تاثرات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھے۔ تنہائی میں بات کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ باہر باغ میں لے گیا، جہاں چہل قدمی کے دوران کے نے بلا تمہید اور براہ راست پوچھ لیا، کیا مائیکل نے مجھے دھمکانے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو؟ ہیگن کے چہرے کی ناگواری بڑھ گئی۔ دنیا میں صرف تم اور اس کے بچے ایسی ہستیاں ہیں جن کے ساتھ وہ کبھی سختی یا کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے تمہیں لانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جب تمہاری گاڑی آ کر رکی تو میں سمجھ رہی تھی کہ اس میں سے کچھ آدمی ہلکی مشین گننے لیے اتریں گے اور مجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس نے دیانتداری سے اپنے خیال کا اظہار کر دیا۔ مجھے تم جیسی سمجھدار عورت سے اس طرح کی بات سننے کی توقع نہیں تھی۔ ہیگن بولا، کیا تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں کہ مائیکل تم سے اور بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟
مجھے اندازہ تو تھا، لیکن اب میرے تمام محسوسات پر شکوک و شبہات کے سائے پڑنے لگے ہیں۔ میں خود اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں یا نہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے مائیکل وہ شخص نہیں ہے جس سے میں نے شادی کی تھی۔ اگر رضی نے غداری کی بھی تھی، اگر سنی اس کی مخبری کی وجہ سے مرا تھا، تب بھی کیا مائیکل اسے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ کیا اب اس کے لیے اپنی ہی بہن کے شوہر کو مروانا، بہن کو بیوہ کرنا اور اس کے بچے کو یتیم کرنا ضروری تھا؟ تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی، ہیگن نرمی سے بولا۔ تم ایک نیک دل اور سادہ عورت ہو، تم نے زندگی کا صرف صاف ستھرا روپ دیکھا ہے۔ اگر مائیکل اس قسم کے لوگوں کو معاف کرنے لگتا تو اب تک وہ خود مر چکا ہوتا اور تم بیوہ ہوتی، تمہارے بچے یتیم ہوتے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس رات اس نے یہ سب کاروائیاں کی ہیں، اس رات اس کی اپنی موت کا سامان کیا جا چکا تھا۔ ایک اور غدار نے اس کی زندگی کا سودا کر لیا تھا۔ یہ سب باتیں میں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے طور پر بتا رہا ہوں۔ اگر مائیکل کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تم سے یہ راز کی باتیں کی ہیں تو مجھے نہ جانے کتنی سخت سزا بھگتنی پڑے۔ اگر وہ رضی، ٹیسو وغیرہ کو چھوڑ دیتا تو وہ میری، تمہاری، مائیکل کی، ہم سب کی زندگی کے لیے ایک مستقل خطرہ ہوتے۔ ان باتوں کو سمجھنا اور ان مسائل سے نمٹنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے مائیکل نے تمہیں فیملی کے معاملات میں دخل دینے سے سختی سے منع کر دیا تھا، جو تمہیں برا بھی لگا ہوگا، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں وہی اچھا ہے۔ تم اسی مائیکل سے غرض رکھو جو تم سے محبت کرتا ہے اور جس سے تم محبت کرتی ہو۔ اس کی شخصیت کا اگر کوئی اور رخ ہے تو تم اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لو۔ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ کارلیون فیملی کی عورتیں یہی کرتی آئی ہیں۔ اس طرح وہ خود بھی سکھی رہی ہیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کو بھی سکھی رکھا ہے۔ یوں ہیگن سمجھا بجھا کر اسے اور بچوں کو گھر لے آیا۔ مائیکل اس کے ساتھ یوں پیش آیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ دیکھ کر کہ کو مزید کچھ قرار آیا کہ کونی خود اپنے شوہر کی موت پر اتنی غمزدہ نہیں رہی تھی جتنی پہلے دن نظر آتی تھی۔ اس روز تو اس کی حالت ہسٹریائی تھی اور ایک ہفتے بعد وہ گویا اس واقعہ کو بھول ہی گئی۔ اس نے دکھاوے کے لیے بھی شوہر کی موت کا غم منانا ضروری نہ سمجھا اور کلبوں میں جانے لگی، ڈانس پارٹیوں میں حصہ لینے لگی۔ جلد ہی اس نے ایک نوجوان سے شادی بھی کر لی جو کارلیون فیملی میں ملازمت کرنے آیا تھا۔ کے نے اپنے آپ کو گھر اور بچوں میں مصروف کر لیا۔ اگلا سال اس طرح گزرا کہ وہ لوگ کبھی نیو یارک میں لانگ بیچ پر ہوتے اور کبھی لاس ویگاس میں۔ رفتہ رفتہ تمام کاروبار اور چیزوں کی منتقلی کا عمل جاری تھا۔ سامان کے بڑے بڑے ٹرک بھر کر جاتے رہتے تھے، جائیداد اور اثاثوں کے سودے ہوتے رہتے تھے۔ منتقلی بہرحال آسان نہیں تھی۔ مائیکل کو ہزاروں جزیات کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا، تاہم اب کسی کام میں رکاوٹ نہیں پڑ رہی تھی۔ دوسروں کی طرف سے مائیکل کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ دیگر فیملیز نے اب بے چون و چراں کارلیون فیملی کی طاقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب کوئی ان کے کسی کام میں رکھنا، ڈالنے یا ان کے ساتھ چھین جھپٹ کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ مائیکل نے البرٹ کو لاس ویگاس میں خریدے ہوئے اپنے 3 ہوٹلوں کا سیکیورٹی چیف مقرر کر دیا تھا۔ ہیگن کو بھی تمام کاروباری معاملات کی نگرانی کے لیے اس کے کنبے سمیت وہیں بھیج دیا گیا تھا۔ پرانے زخم بھرنے لگے تھے۔ کونی اب مائیکل کے ساتھ ایک سعادت مند بہن کی طرح پیش آنے لگی تھی۔ اپنے رویے پر اس نے بہت پہلے ہی معذرت کر لی تھی۔ مائیکل کو اس کے انداز و اطوار پسند نہیں تھے اور نہ ہی اسے اس کا اتنی جلدی شادی کرنا اچھا لگا تھا۔ وہ اس نوجوان کی طرف سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھا جو فیملی میں ملازمت کرنے آیا تھا، مگر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا بہنوئی بن بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس قسم کے طالع آزما لوگ فیملیز کے لیے خطرناک ہوا کرتے تھے، تاہم اس نے اپنی ناپسندیدگی کا زیادہ شدت سے اظہار نہیں کیا تھا اور کونی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب لانگ بیچ کے مکانوں میں رہ جانے والے چند افراد کو بھی دوپہر کی فلائٹ سے لاس ویگاس روانہ ہونا تھا۔ مال پر واقع ان مکانوں کا بھی سودا ہو چکا تھا۔ اس روز مائیکل سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مائیکل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، میں ماما کے ساتھ چرچ جا رہی ہوں۔ میں لاس ویگاس روانہ ہونے سے پہلے
خصوصی سروس میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ تم کچھ زیادہ ہی چرچ جانے لگی ہو اور کچھ زیادہ ہی مذہبی ہوتی جا رہی ہو۔ مائیکل بولا، کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ وہ تیار ہوتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ مائیکل نے ایک لمحے خاموش رہ کر گویا کچھ سوچا، پھر وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، بری بات تو نہیں، ماما بھی اچھی خاصی مذہبی ہیں۔ چرچ میں خصوصی سروس ختم ہونے کے بعد جب صرف ماما کارلیون اور کے رہ گئیں تو کے نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر بڑی رکت سے دل ہی دل میں دعا کی، اے یسوع مسیح، تو لوگوں کو اتنا طاقتور نہ بنایا کر کہ وہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے لگیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن جب لوگوں کے حکم سے انہی جیسے دوسرے انسان موت کے گھاٹ اتارے جانے لگتے ہیں تو انہیں زعم ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی اور موت کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح لوگوں کو یہ طاقت نہ دے، لوگوں کو ڈون کہلانے کے قابل نہ بنا۔ میرے بچوں میں کوئی ڈون نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ میری عقل محدود ہے، میری رہنمائی فرما اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر سکوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس سمت میں سفر کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس قوت فیصلہ بھی نہیں ہے۔ اے یسوع مسیح، میں اپنے معاملات تجھ پر چھوڑتی ہوں۔ وہ جب دعا ختم کر کے چرچ سے نکلی تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس کے دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں، اور اگر قبول ہوگی تو کب ہوگی، لیکن اس کے وجود میں طمانینت اتر آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اور اسے کچھ یوں لگ رہا تھا جیسے لاس ویگاس میں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔